بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امیر المومنین علیہ السلام کا مکتوب یعنی خط نمبر 45 کے ذیل میں آپ فرماتے ہیں او اترکو صدا او احمل عابثا او اجر حبل الضلالت او اعتصف طریق المتاہا، کیا میں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں کہ جو مرضی کرتے پھرو، یا بیکار کھلے بندو رہا کر دیا گیا ہوں کہ گمراہی کی رسیوں کو کھینچتا رہوں اور بھٹکنے کی جگہوں میں منہ اٹھائے پھرتا رہوں، اس طرح مجھے آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَأَنِّي اچھا، یہ تو ہم سب کو امیر المومنین علیہ السلام کے خوراک کا پتہ تھا، خوراک کا کہ وہ آپ کیا کھاتے تھے۔ نان جوین، وہ جو کی روٹی کھاتے تھے اور خشک روٹی کو بند کر کے سیل کر کے رکھ دیتے تھے۔ آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ اس کو سیل کرتا ہوں کہ کہیں جو ہے نا مجھے دکھائے بغیر حسن اور حسین جو ہے اس کے اوپر کوئی گھی وغیرہ نہ لگا دیں۔ یہ آپ کی خوراک تھی۔ اچھا، یہاں فرماتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ جو ہے نا میری خوراک کو یا میری طرز زندگی کو دیکھ کے کأنی بقائلکم یقول، میں سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی کہے گا کہ اذا کان ھذا قوت علی بن ابی طالب فقد قعد عن الضعف عن قتال الاقران، جب ابن ابی طالب کی خوراک یہ ہے تو ضعف اور ناتوانی نے اسے حریفوں سے بھیڑنے اور دلیروں سے ٹکرانے سے بٹھا دیا گیا ہوگا۔ اتنی مشکل بنا دی ہے اردو مفتی صاحب نے۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سادہ کھانا کھا کے خشک روٹی کھا کے علی کمزور ہو گیا ہوگا اور یہ جو ہے نا وہ مرحب اور انتر امر بن عبدود یہ ان کے مقابلے کے قابل نہیں رہے گا۔ لوگوں کا جو ہے نا وہ یہ خیال ہے، لیکن یاد رکھو الا وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَصْلَبُ عُودًا وَالرَّوَائِعَ الْخَضِرَةُ أَرَقُّ جُلُودًا وَالنَّبَاتَاتُ الْبَدْوِيَّةُ أَقْوَى وقوداً وَأَبْطَأُ خُمُودًا۔ عجیب ہے، مگر یاد رکھو کہ جنگل کے درخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے۔ وہ آپ کی کیاری کے اندر جو ہے نا وہ خوبصورت پھول جن کو آپ روزانہ گملوں میں جو ہے نا پانی دیتے ہیں اور ہوتی ہے، اور تر و تازہ پیڑوں کی چھال کمزور اور پتلی ہوتی ہے ہوتی ہے، اور صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بھڑکتا ہے، دیر میں بجھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ فارمولہ جو ہے وہ میرے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ خدا رحمت کرے، علامہ اقبال کا ہے نہیں، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ اچھا جی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَنَا مِن رسول اللہ كَالسِّنْوِ مِنَ السِّنْوِ، مجھے رسول خدا سے وہی نسبت ہے جو ایک ہی جڑ سے پھوٹنے والی دو شاخوں کو ایک دوسرے سے اور کلائی کو بازو سے ہوتی ہے۔ کلائی کو بازو سے ہوتی ہے، یعنی اس کا اگر آپ تجزیہ کرنا چاہیں تو یہ بازو ہے نا، وہ پورا بازو ہے تو میں رسول خدا کی کلائی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بندہ کلائی سے کام لیتا ہے نا، کلائی نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انا من رسول اللہ کا سنو، مجھے رسول سے وہی نسبت ہے جو ایک ہی جڑ سے پھوٹنے والی دو شاخوں کو ایک دوسرے سے اور کلائی سے بازو سے ہوتی ہے۔ واللہ، یہ جملہ تو آپ نے جو ہے نا
مجھ سے بھی اور لوگوں سے بھی بہت سنا ہوگا۔ یہ جملہ جو اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، اسی مکتوب نمبر 45 کا یہ حصہ ہے۔ واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا، خدا کی قسم، یہ بھی میں بتا چکا، خدا قسم کھاتا ہے، رسول قسم کھاتے ہیں، اور یہ وہ جو نعمان بن ثابت فہری نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے اعلان کر دیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا خدا کے حکم سے اعلان کیا ہے؟ وہاں رسول خدا نے قسم کھائی تھی، لا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اعلان من کنت مولا فہذا علی مولا کا میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ اسی طرح امیر المومنین بھی نہج البلاغہ میں کئی مقامات پر جو ہے نا کبھی واللہ کہتے ہیں، کبھی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، کہیں فرماتے ہیں والذی برئ النسم، وہ قسم اس ذات کی جس نے دانے کو اگایا ہے، روحوں کو پیدا کیا ہے۔ یہاں واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت، خدا کی قسم اگر تمام عرب ایکا کر کے مجھ سے بھیڑنا چاہیں تم میں میدان چھوڑ کر پیٹھ نہیں دکھاؤں گا۔ پوری دنیا عرب اگر میرے مقابلے میں آئے تو میں اس کو پش دکھا کے جو ہے نا وہ کبھی بھی وہ فرار نہیں کروں گا، ان کو پش نہیں دکھاؤں گا۔ وَلَوْ أَمْكَنَتِ الْفُرَسُ مِنْ رِقَابِهَا لَصَارَعْتُ إِلَيْهَا، اور موقع پاتے ہی ان کی گردنیں دبوچ لینے کے لیے لپک کے آگے بڑھوں گا۔ کیا کہنا مفتی صاحب کا، وہ میں نے سنا ہے اسی میں نا تقریباً یہ شروع میں میرے خیال میں 25 صفحات پر مشتمل تخریج ہے علامہ علی نقی، یہاں یا کسی اور موقع پر فرمایا ہے کہ یہ نہج البلاغہ کو اردو ترجمہ پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے حضرت علی اردو بول رہے ہیں، یہ کمال کر دیا ہے انہوں نے دیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ لکھنؤ کا ایک ادیب آدمی جو شاعر بھی تھا، وہ اس آدمی کی تعریف کرتا ہے جو گجراں والے کا پیور پنجابی، اچھا جس نے قم نجف کی شکل بھی نہیں دیکھی، سب جو ہے نا وہ لکھنؤ کے پڑے ہوئے تھے، وہاں مفتی جعفر حسین مرحوم، اچھا جی فلان فلان، وَسَأَجْهَدُ فِي أَنْ أُطَهِّرَ الْأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ وَالْجِسْمِ الْمَرْكُوسِ، فرماتے ہیں اور کوشش کروں گا کہ اس الٹی کھوپڑی والے بے ہنگم ڈھانچے سے زمین کو پاک کروں۔ وہ اپنے ایک مخالف دشمن کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کرتے ہیں، تھے علی کے دشمن تھے، ٹھیک ہے جی، وہ اگر دشمن نہ ہوتے ہی نہیں کلمہ گو میں دشمن تھے، اگر نہ ہوتے تو رسول خدا یہ نہ فرماتے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے۔ نفاق وہ منافق، وہ جو کفار ہیں، چاہے وہ منکر خدا ہو یا منکر رسول، وہ نہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے نہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، یہ منافق تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ اور سورہ منافقین کے شروع میں اللہ فرماتا ہے کہ منافق آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن خدا ساتھ یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، یعنی انہی کلمہ گو میں علی کے مخالف یا علی سے بغض رکھنے والے موجود تھے۔ فرمایا اس سے جو ہے نا وہ زمین کو پاک کروں گا، یہاں تک تاکہ کھلیاں کے دانوں سے کنکر نکل جائے، ٹھیک ہے جی، صاف ستھرا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو مشینیں بنی ہوئی ہیں، ادھر سے جو ہے نا اندر سے وہ کچرا وغیرہ جو ہے نا پتھر نکال کے صاف جو ہے نا وہ یہ اس سے کام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دنیا سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں الیک عنی یا دنیا، اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ہاں بات ترجمہ کرتے ہیں مجھ سے دور ہو جا، انہوں نے ترجمہ کیا ہے یہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ فَحَبْلُ کی عَلَى غَارِبِ کی، تیری باغ ڈور تیرے کاندوں پر ہے، یعنی جدھر جانا چاہتی ہے تو چلی جا، مجھے تجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا عدالت کی زبان میں نہ ہے، لکھ دیتے ہیں وہ عدالت وکیل جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ جگہ نہ ہے۔ اچھا جی
تیری باؤ کے کاندھوں پر ہے، میں تیرے پنجوں سے نکل چکا ہوں، میں تیرے پنجوں سے نکل چکا ہوں، یا افلت من حبائلک واجتنبت الذهاب فی مداحضک، اور تیری پھسلنے کی جگہوں میں بڑھنے سے قدم روک رکھے ہیں میں نے۔ این القرون الذین غررتہم بمدائبک، این الامم الذین فتنتہم بزخارفک، ہم رہائن القبور ومضامین الجلود۔ اسی دنیا سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تو نے کھیل تفریح کی باتوں سے چکمے دیے، دھوکہ دیا، ان کو ورغلایا، اور کدھر ہیں وہ جماعتیں جنہیں تو نے اپنی آرائشوں سے ورغلائے رکھا، وہ تو قبروں میں جکڑے ہوئے اور خاک کے لحد میں دب کے پڑے ہیں۔ اب دب کے پڑے ہیں یا دب کے پڑے ہیں، ادھر باضابطہ پیش دیا ہوا ہے، ہاں وہ دب کے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی مرضی عیاشی کرو، انجام تم سب کی جو ہے نا وہ قبر اور لحد ہے۔ ہمارا درود اور سلام ہو امیر المومنین۔ خاموشی سے ڈرے ہوئے، دبکے کا مطلب ہوتا ہے ڈرے ہوئے۔ جی جی جی، اچھا ڈرے ہوئے۔ اچھا یہ اگلا جملہ بھی پڑھ دیتا ہوں، بہت قیمتی ہے۔ واللہ، پھر دوبارہ قسم کھاتے ہیں اسی دنیا سے خطاب کر کے، واللہ لو کنت شخصا مرئیا وقالبا حسیا لاقمت علیک حدود اللہ فی عباد غررتہم بالامانی۔ خدا کی قسم، اگر تو کوئی دکھائی دینے والا مجسمہ، دنیا سے کہتے ہیں، تو اگر دکھائی دینے والے کوئی مجسمہ اور سامنے آنے والا ڈھانچہ ہوتی، تو بخدا میں تجھ پر اللہ کی مقرر کر جاری کرتا کہ تو نے بندوں کو امیدیں دلا دلا کر بہکایا اور قوموں کو ہلاکت کے گھڑوں میں لا پھینکا، اور تاجداروں کو تباہیوں کے حوالے کر دیا، اور سختیوں کے گھاٹ پر لا اتارا، جن پر اس کے بعد نہ سیراب ہونے کے لیے اترا جائے گا اور نہ سیراب ہو کر پلٹا جائے گا۔ ہمارا ہزاروں کروڑوں درود اور سلام ہو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس پر۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہم انا نسألک بسمک العظیم العز الاجل الاکرم، یا اللہ